دونوں ہاتھ کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے. تو اس کا کیا معنی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں، آج اس پہ غور کریں گے ہم. تو ثنا دعائے قنوت میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم ونسنی علیک الخیر، اے اللہ ہم کثرت کے ساتھ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. تو وہ حمد و ثنا آج ہم اس میں تلاش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ غور کریں گے. تو جب نماز کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. خواتین بھی اپنے ہاتھ اور مرد بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یوں نہیں کرتے ہیں، بلکہ یوں کر کے کعبے کی طرف یہ ساری انگلیاں ہونی چاہیے. اس طرح یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیدھے طرف. تو یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، اس پہ ہم غور کریں گے. تو اللہ اکبر کا معنی کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ اللہ کیا ہے؟ سب سے. اللہ تو اللہ ہے نا، اور اکبر یہ وزن ہے اکبر. تو یہ جب وزن آ جاتا ہے اکبر کا وزن ہے، تو یہ 3 حروف سے پہلے یہ لفظ کیا تھا؟ کاف، بے اور را تھا. اس سے بنا، اس سے ملایا ہم نے کیا؟ الف ملایا. اسی طرح اگر لفظ حسن ہے تو حسن کے اگر ہم الف لگائیں تو کیا ہو جائے گا؟ احسن. اسی طرح حمد کے ساتھ اگر ہم الف لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ احمد. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم فضل کے ساتھ الف لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ افضل. کرم کے ساتھ لگائیں گے اکرم. تو یہ جو الف لگاتے ہیں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو سب پڑھے لکھے ہیں نا؟ اچھا. تو یہ احسن، احمد، افضل 3 حروف سے پہلے الف اگر آ جائے تو آپ ترجمہ کریں گے سب سے بڑا. کیا کریں گے؟ سب سے بڑا. تو جس طرح یہ ہم کہتے ہیں حسن کے معنی خوبصورتی، لیکن احسن کے معنی سب سے خوبصورت ترین. ہم اس کو کہتے ہیں خوبصورت ترین. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سفل ہے، اسفل، بدترین، اسفل سافلین نا، ہم نے پڑھا ہے نا. اسی طرح احمد بہت زیادہ تعریف والا، افضل بہت زیادہ فضیلت والا، اکرم بہت زیادہ کرامت والا. تو یہ اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. یہ شروع میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہ میں بڑا ہوں، نہ کسی کو میں تجھ سے بڑا سمجھتا ہوں، بلکہ سب سے اگر بڑا ہے وہ تیری ذات ہے. تو یہ ہم کہہ کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے دستبردار ہو جاتے ہیں اپنی رونیت سے، تکبر، غرور سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا کر کے. اب اگر ہم غور کریں کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ کوئی ذہن میں لا سکتا ہے؟ نہیں نا. تو جو ذہن آپ کا یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا، کتنی اس کی قدرت ہوگی، تو جب آپ سوچتے سوچتے آپ کی سوچ کے انتہا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ. کیا پڑھیں گے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے کرتے آپ کی فکر سوچ کی انتہا ختم ہو جائے تو اس وقت آپ کہیں گے سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ سمندر کے کنارے کھڑے جائیں اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے جب آپ وہ منظر دیکھیں کہ سمندر ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا بڑا ہے، تو جب آپ سمندر کی وسعت کو دیکھتے دیکھتے آپ کی عقل دنگ رہ جائے تو آپ وہاں کیا کہیں گے؟ کون سا کلمہ استعمال کریں؟ سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کیا؟ سبحان اللہ. ہاں، اس طرح پڑھا کریں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب کہ پڑھتے ہیں تو اس طرح انگلیوں پر سبحان اللہ. تو اگر یہ 2 مرتبہ کریں گے تو ہم اسی ایک پر کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. تو 30 مرتبہ ہو جائے گا، اور 3 اور بھی اضافہ کریں گے اسی میں تو کیا ہوگا؟ 33 بار ہو گیا. اسی طرح ان انگلیوں پر بھی ہم الحمدللہ کہیں گے.
तो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अगर हम इसके बाद 2 मरतबा करें अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये इस तरह का अमल करेगा तो वो किडनी, उसका जनाब ब्लड प्रेशर, उसकी अंदर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे खून जम जाता है यहाँ पे उंगलियों के साथ, तो फिर वो जब सर्कुलेट न करे तो हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। तो इसलिए हमें ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि हम इनको दबाते ही ये कलमात भी अदा करें, इससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी और इससे अल्लाह भी खुश होगा। तो हम तर्जमे की तरफ जाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो तर्जमा यहाँ से मैंने कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो लफ्ज़ है किबर है, ये मैं इधर ले आता हूँ, काफ बे बा रा, ये है ना। अच्छा, अगर हम इसको कहते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं अकाबिरीन, अकाबिर बड़े, हमारे बड़े अकाबिरीन। इसी तरह अरबी में ये लगता है किबरियाई, बड़ाई, ठीक है ना, इस तरह। इसी तरह ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तकब्बुर के लिए, तकब्बुर करना। एक लफ्ज़ इससे और निकलता है तकबीर, तकबीर, कबीर भी तो निकलता है। हाँ, कबीर भी निकलता है। अब मैंने आपको समझाना ये है कि ये क्यों है इस तरह। इसी तरह और भी अकबर आ गया इसमें, अलिफ अकबर के साथ, एक मुकब्बिर भी आता है। तो ये सारे अल्फाज जो है, कबर जो है लफ्ज़ है, इसके गिर्द घूम रहे हैं और इससे ये अल्फाज निकलते हैं। आपको ये आना चाहिए फ़ैल। फ़ैल में कितने हरूफ है? 3। हाँ, 1 2, 3। इसमें कितने हैं? 3। अच्छा, इस फ़ैल से मैं बनाता हूँ फ़आल, फ़आल कारकुन, 4 हो गए। तो इससे बनाए ज़रा, 4। किस तरह होगा? कुब्बार, क्या हो जाएगा? कुब्बार, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं ये कहूँगा कि फ़ाइल, मैंने क्या लगाया? या लगा दिया, फा ऐन या लाम, ये देखिए आ गया या नहीं? जी। अब अगर मैं इसके साथ ये लगा दूंगा तफ़ईल, तो तकबीर हो गया। तो क्या होगा? तकबीर। मैं अगर इसमें तफ़ाउल लगाऊंगा तो आपने वहाँ क्या लिखा है? तकब्बुर, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं फ़ेल के, अफ़आल है, फ़आल है, तफ़ईल है, ये बता दिया, तफ़ील, तफ़ाउल बता दिया, ये बता दिया। इस तरह फ़ुआलान है, ये बहुत सारे और हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब हम यहाँ आते हैं, ये 2 अल्फाज हैं, एक है सुबहाना और एक है का। तो मैंने क्या बताया? का तर्जुमा ही बताया था, आपको याद है? आपको हाँ, तेरा या तू, ठीक है ना। तो ये लफ्ज़ इस तरह है सुबहाना, क्या लफ्ज़ है? सुबहाना। हाना, ये लफ्ज़ हो गया। और आगे लफ्ज़ क्या है? का। का के माने तू या तेरी ज़ात, और सुबहाना के माने बहुत पाक है। अच्छा, इसको और हम समझते हैं, ये लफ्ज़ निकला है सीन बा हा से। क्या है ये? कितने हरूफ है? 3, सब्बहा। अब इसको अगर हम यहाँ ले आते हैं तकबीर के वजन पे, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तस्बीह हो जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं इसको इस लफ्ज़ पे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? सब्बाह। क्या हो जाएगा? सब्बाह। इसी तरह तस्बीह भी हो गया और सबीह भी हो गया, ये सारा कुछ इस तरह। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं इसके। अगर हम ये सुबहाना का जो लफ्ज़ है ये लाते हैं तो यहाँ इसके अंदर फ़आलान नहीं है, मैंने आपको लिखा फ़आलान, इसके वज़न पे सुबहान। ये और ये लफ्ज़ एक जैसे हैं।
अच्छा, इस लफ्ज़ में ये सीन, बा, हा, अलीफ, नून, ये जब इस तरह आ जाए ना कुरान में, जिसमें इस तरह हरूफ हो, तो फिर उसको भी आप मुबालिगा के सीगे में ले जाएंगे। ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। जिस तरह इस वज़न पे अगर मैं ले आता हूँ, मिसाल के तौर पर ग़ज़बान, उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब एक और ले आते हैं, कुरान, 1 2 3 4 5, 2 अलीफ होते हैं ना कुरान में। एक अलीफ है, एक ऊपर और खड़ा अलीफ होता है, वो ज़बर होता है। तो इन दोनों को मिलाकर कुरान बनेगा। इसी तरीके से जितने भी अल्फाज आएंगे तो आप ये तर्जमा करें, बहुत पाक है, पाक नहीं है, बहुत पाक है हर शिर्क से, हर नुक्स से, हर कमज़ोरी से पाक है तू। अल्लाहुम्मा में 2 अल्फाज हैं, एक अल्लाह है और दूसरा क्या है? तो क्या तर्जुमा बताया था माँ का? हम कहाँ बताया था? बेशक बेशक कब बताया था? अब आपको याद ही नहीं है। आप याद नहीं करेंगे तो फिर तो ये मसला गड़बड़ है। अब खामखा मैं आ जाऊंगा तो ये नहीं होगा भाई, आपने याद करना है। ए अल्लाह, तू बहुत पाक है, किस चीज़ से? हर शिर्क से, तेरा बराबर कोई नहीं है। तू नुक्स से पाक है, ऐब से पाक है, कमज़ोरी से पाक है। ए अल्लाह, अगर कोई कमज़ोरी, कोई ऐब, कोई नुक्स है, वो मेरे अंदर है। मैंने तो हाथ उठा लिया ना कि अल्लाह तू तमाम ऐब नुक्स से पाक है। अगर कोई नुक्स है, कमज़ोरी है, कोई ऐब है, वो मुझ में है। तो आदमी अपने बारे में अपने आप को कमज़ोर समझता है अल्लाह के मुकाबले में। तो ये कलमा जब हम पढ़ते हैं, इस कलमे का नाम है सुबहान अल्लाह। क्या है? सुबहान अल्लाह। ये कौन सा कलमा हो गया आपके ख्याल में? तीसरा कलमा अज़मत, अल्लाह की बढ़ाई का, यानी शान शौकत का, यानी इसको हम कहते हैं कलमा अज़मत। फिर हम ये नमाज में कहते हैं ना, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। अच्छा, मैं इसको और डिटेल में तब इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको याद रहे। मुझे आपकी मेंटलिटी का पता नहीं है कि आप कितनी मुताला आपका है या क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूमात, लेकिन आप मुझे फॉलो करें कि आपको ये नमाज का सबक सही आ जाए, ताकि आप घर में सबको नमाज का सबक सही करा दें। आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं वह बिहम्दे का। इसके बाद हम कहते हैं ना, अच्छा ये सुबहानक अल्लाहुम्मा जो बड़ा आता है, ये तो हम एक तो हर जगह पढ़ते हैं। जहाँ भी कहीं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी किबरियाई को देखते हैं तो हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, ठीक है। जब हम किसी जगह से मुतासर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। कहीं खूबसूरत परिंदों को देखेंगे तो क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। ये कलमा बोल रहे हैं आपने, ठीक है जी। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। आगे देखें, वह बिहम्दे का, वह बिहम्दे का, और बे के माने क्या है? साथ। हमद के माने, हमद के माने तारीफ। का के माने तेरी। अच्छा, का मैंने बताया था कि का कितने हैं? का ये कुमा और कोम और याद है? इसका तर्जुमा बताया था मैंने, यू या यू, ठीक है ना, ये बताया था। वह भी हम देखा, और तमाम तारीफें तेरे लिए। इस कलमे को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा कलमा है? कलमा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाहु अकबर के बाद हमने सुभान अल्लाह, फिर क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम पानी पी लें तो क्या करते हैं? खाना खा लें तो क्या पढ़ते हैं? खाना खाने के बाद दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना। व जअलना अगर बोल दिया तो गुनाहगार हो जाओगे। क्या पढ़ेंगे? व जअलना
من المسلمین. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ جب ہم پڑھیں گے, جب نیند سے بیدار ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی, اور ہم کہاں جانے والے ہیں؟ تیرے حضور پیش ہونے والے ہیں. تو یہ وبحمدک کا ترجمہ ہے. اس میں لفظ اگر یہ قبر ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کس میں؟ حمد آ گیا نا. اگر میں اس کے ساتھ الف لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ احمد. اس کے ساتھ اگر میں یہ لگاؤں گا, یہ والا غبار, تو یہ کیا ہوگا؟ حماد, محمود, ہاں, اور کیا ہوگا؟ حمید. اور بھی بہت سارے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, حامد. حامد بھی ہوگا, فاعل کے وزن پہ حامد ہوگا. ٹھیک ہے نا, بہت سارے ہوں گے. تو اب ہم یہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے کلمے کی طرف آتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. واو کے معنی ہے اور, تا یہاں پہ ترجمہ ہے بہت. یہاں تا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اس معنوں میں آتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں تبرک, کہتے ہیں نا اردو تبرک. جب آپ اس کو تبریک, تکبیر کے وزن پہ تبریک بھی ہے یہ, تو تبریک کے معنی کسی کو خوش یعنی مبارکباد دینا. تو یہ وہ تبارک کے معنی بہت برکت والا ہے. اسم کے معنی کیا ہے؟ نام. نام. اور کا کے معنی تیرا. تیرا. کون سے بچہ ہے یہ بولتے؟ ماشاء اللہ, دیکھیں نا یہ پک کر رہی ہے, اس کو پتہ ہے. آپ کوشش کریں ہیں. وہ تبارک اسم کا, اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. یہ کون سا کلمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ نام جب کسی کام سے پہلے لیا جائے تو اس کام میں کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. تو اللہ ہم تیرے نام سے جس کام کا آغاز کرتے ہیں اس کام میں بھی برکت ہے. تو اتنا برکت والا ہے, تیرا نام بہت برکت والا ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب آپ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس پانی کا جو خاصیت ہے, اس کی خاصیت بالکل آب زمزم کی طرح ہو جائے. اس میں جو خصوصیات ہے, آب زمزم میں عام پانی پر صرف یہ کلمہ پڑھو گے تو خاصیت دونوں کی کیا ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے, وضو کرنے کے وقت کیا؟ بسم اللہ. یعنی ہر اچھے کام کا آغاز ہم کس سے کریں گے؟ بسم اللہ. لیکن 786 سے نہیں کریں گے. اس کو کر دیا, اس نے ڈال دیا ہے کیا 786. تو 786 بھی پڑھتے ہیں نا لوگ, ہاں کیا نا پانی پینے وقت آپ کیا 786؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 786 کس کا نعم البدل ہے, لیکن یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بسم اللہ ہی پڑھا کریں, یہ نہ پڑھا کریں. یہ کہیں بھی بسم اللہ نہیں, 786 قرآن میں کہیں بھی 786 نہیں ہے. یہ خامخواہ لوگوں نے بنایا ہے. تو آپ اس کو کریں گے کہ تیرا نام بہت برکت والا ہے. اب ایک چیز کی طرف اور, یہ جو لفظ ہے اسم, یہ لفظ ہے اسم, لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا اسم, سین ادا نہیں کیا, تو یہ اسم کے معنی نام ہے, یہ اسم کے معنی گناہ ہے. اب دونوں میں فرق ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے کاموں میں, عداوت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وہ اسم یہ ہے. یہ سر اس کی ادائیگی کا ہے کیسے؟ اسم تھا, اس کا ہے اسم سین, سین یہ کیا ہے؟ اس طرح. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, کیا پڑھیں گے؟ قسموں کا نہیں, قسموں کا. ٹھیک ہے, تو تبارک کا لفظ پورا کیا ہوا؟ یہ لفظ کیا ہوا؟ بارکا. تبارک, یہ لفظ ہے تبارک. اس کا لفظ اردو لکھتے ہیں مبارک ہو, یہ ہے نا.
اس لفظ کو ہم بعض اوقات تبرک کیا لائے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تبرک ہے، کہتے ہیں نا یہ فلاں جگہ سے ہم نے خانہ کعبہ سے کیا لائیں، تبرک لائیں، تو وہ تبرک ہی ہے کہ اس چیز میں کیا ہو جاتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے وقت کیا ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید میں جتنے بھی نام آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نام استعمال. سورت اگر کسی کو یاد ہے جو سورت کون سی سورت، سورہ ملک، ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اس کے یعنی ہر کام میں اس کی برکت ہے. یعنی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر غور کریں تو اس میں بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق ہے تو اس میں بھی برکت ہے. اس کے نام کو دیکھیں گے نا کہ یہ پتھر ہے اس کے نام کا ہے تو اس میں برکت ہے. یعنی ہر چیز میں برکت ہی برکت ہے. برکت کیا کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کے اندر اضافہ کر دینا. ٹھیک ہے جی، آگے ہم پڑھتے ہیں. اس سے ہوا یہ کلمہ ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کلمے کو کلمہ تسمیہ کہتے ہیں. کیا کہیں گے، تسمیہ. یہ کون سے کتنے کلمے ہو گئے، ایک دو تین کلمے ہو گئے نا. یہ ہم کیا پڑھتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بہت اعلیٰ کے معنی کیا ہوتا ہے، اعلیٰ و عرفہ، بلند. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اس طرح پڑھ لیا تعالی، دیکھیں یہ کیا ہے لفظ تعالی، اس طرح ہے. اگر آپ نے اس طرح پڑھ لیا تعالی تو اس کا معنی کم یار، ادھر آؤ، اس طرح پڑھیں گے تعالی، اس کا پڑھیں گے تعالی، تعالی، اس طرح صحیح ہے. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس کو تعالی نہیں پڑھیں گے. تال کے معنی آؤ، کم یار، اس کے تو کتنا فرق ہے دیکھیں ذرا. اور ہو سکتا ہے ہم یہی پڑھتے ہوں تو اس لیے یہ نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے وتعالی، بہت اعلیٰ، و عرفہ، بلند ہے. جد، جد کس کو کہتے ہیں، اس کو میں مٹاؤں کس چیز، اچھا یہ مٹا دوں، آپ نے نوٹ کر لیا، آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، بس صحیح کریں تاکہ آپ کو یاد رہے نا. پھر 2055 پہ پروگرام شروع ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیں. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جد، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جد امجد. یہ کیا ہوتا ہے، جد امجد کس کو کہتے ہیں، آبا و اجداد، آپ کے بزرگ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت اعلیٰ عرفہ بزرگ ہے. کا کے معنی تیری ذات، اے اللہ تیری ذات بہت اعلیٰ و عرفہ بھی ہے اور تیری ذات بہت بزرگ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ جب ملاتے ہیں تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو کلمہ ہے یہ شرک سے نجات کا، شرک سے کلمہ ہے، شرک سے نجات. یہ ہو گیا. پھر آخر میں جو کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ولا الہ غیرک. ولا ترجمہ کیا ہوگا، اور لا نہیں ہے. کیا ترجمہ ہے، نہیں ہے. الہ کوئی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، کوئی الہ، کوئی معبود. یہ جو الہ ہے یہ کوئی معبود ہو سکتا ہے. اور غیر کے معنی سوائے اور تیرے. یہ کس کی جگہ ہے، لا الہ الا اللہ کی جگہ ہے. کیا ہے، الا اللہ. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نیچے یہ کس کے لیے، لا الہ الا اللہ. اب ہم الہ کی طرف آتے ہیں اور الہ جو ہے یہ کیا لفظ ہے. اس طرح قرآن میں آئے گا الہن، الہن اور الہن. ہن جب آئے گا تو اس کے ساتھ اس طرح الف لگ جائے گا. اس کے معنی ہیں کوئی معبود.
اس کے معنی بھی کوئی معبود، اس کے معنی بھی کوئی معبود، اس کے معنی بھی کوئی معبود. اگر میں اس کی جگہ یہ لاؤں کتابن تو کیا ہو جائے گا؟ کتابن. یہاں اگر لاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کتابن. بن ہے نا، جی. اور یہ کیا ہوگا؟ کتابن. کتابن. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بک، یعنی کوئی بھی بک. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کوئی بھی لفظ دیکھتے ہیں، میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں، قلمن. قلمن یہاں کیا ہو جائے گا؟ قلمن. کلامن. اچھا یہ کیا ہو جائے گا؟ کلامن. تو کیا لفظ لگے گا قلمن کے بعد؟ یہ لفظ یہ لگے گا، دیکھیں میم الف. یہ الف لگے گا، بس یہ خیال کریں. ہاں جی. اسی طرح میں اگر کہوں گا کہ بابن دروازہ بابن. تو کیا ہو جائے گا؟ بابن. بابن. بابا. بابن. یہ قرآن میں بہت آئے گا. آپ نے جب بھی دو زبر دو زیر والا پڑھ لیا تو آپ کہیں اے نہیں کوئی بھی، یعنی اے بک، اے دروازہ ہے یعنی اے ڈور. ٹھیک ہے. اس سارے آپ ایک کے لیے، کوئی ایک کے لیے استعمال کریں گے. اس کے ساتھ اگر میں غور سے دیکھیں، ہاں اگر میں یہ کتاب کے ساتھ یہ لگا دوں گا الف لام ال، تو یہ لفظ چینج ہو جائے گا، الکتاب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ الکتاب. الکتاب. تو اب اس کا ترجمہ ہوگا بہت سارے. دی بک. کیا ہو جائے گا؟ دی بک. دی بک کے معنی خاص کتاب. خاص کتاب. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب، دیٹ از دا بک. ٹھیک ہے. تو یہ دی جو آتا ہے یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ برابر کر دیتا ہے. یہ یہاں کیا تھا؟ کامن تھا، کامن ناؤن. اور یہ کیا ہو گیا؟ پراپر. اب آتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا بابن کے ساتھ میں کیا لگاؤں گا؟ بابن. تو ال لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ال با بو. جب ال لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ بابو. باب. تو اب اس الہن کے ساتھ اگر ہم الف لام لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الف لام. اللہ. یہ الف گر جاتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ اللہ. یہاں الہ جو تھا کامن تھا، یہاں پراپر ہو پراپر گیا. ہو. سمجھ گئے بات؟ جی. پراپر کو سمجھتے ہیں نا آپ؟ یعنی یہ تھا عام اس میں عام. ہاں اس میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ مخصوص ہو گیا، اس میں خاص ہو. خاص ہو گیا نا. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات کو؟ تو جتنے بھی الفاظ آئیں گے قرآن مجید میں جس کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. جس طرح السماء، السماء نہیں ہوگا، السماء الف لام لگ گیا. اب یہ میں بتاؤں گا آئندہ کلاس میں آپ کو کہ الف لام کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. سما کو ہم نے زور دے دیا اور لام کو گرا دیا. یہ کیوں گرایا ہے یہ آئندہ انشاءاللہ مجھے یاد کرائیں گے آپ کہ میں آپ کو سمجھا دوں. چاہیے ولا الہ غیرک، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ افضل الذکر ہے. کلمہ افضل الذکر. یہ کلموں کے نام آ گئے آپ کو. کتنے حمد و ثنا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اور لا الہ. و تعالی جدو کا سبحانہ کا و تعالی، یہ اور یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کلمات بہت اہم کلمات ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں یہاں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ ہاں 23 ہے نا. اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. ہاں اچھا اس کے بعد بیٹا دیکھیں ذرا آپ. حدیث مبارکہ میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کلمتانی کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، یعنی سب نہیں، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتانی. خفیف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکے. دونوں ہلکے ہیں، دونوں ہلکے ہیں. علی اللسان،
अलल लिसान लिसान किसको कहते हैं? जुबान को। जुबान पे क्या है? जुबान पर बहुत हल्के हैं। दोनों जुबान पे दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पे बहुत हल्के हैं। हल्के हैं। सकीलतानी, सकीलतानी, दोनों भारी हैं, वजनी हैं, सकील हैं। अलल मीज़ान, किस पर? मीज़ान नहीं, मीज़ान किसको कहते हैं? तराजू। तराजू पे। अलल मीज़ानी, तराजू पर क्या है? भारी। दोनों भारी हैं। आगे और है हबीबतानी, हबीब के माने क्या होता है? महबूब। महबूब है। हाँ, हबीबतानी, महबूब है, महबूब हैं दोनों। ये जो आने है ना, ये दोनों को कहते हैं। आने आने इस तरह है ना, ये दो के लिए। दोनों महबूब तरीन है, पसंदीदा है। इंदर रहमान, किसके पास? कहाँ? अल्लाह के पास। रहमान को बहुत महबूब है। रहमान को, रहमान के यहाँ बहुत महबूब हैं दोनों। दोनों का लिखना, दोनों महबूब हैं किसके पास? रहमान के। वो क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अज़ीम, ये वो कलमे दोनों कितने हैं? ये इसके लिए हदीस है कि दो कलमे, अब याद हो जाएगा आपको। कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी अलल मीज़ान, हबीबतानी। रहमान। इसको बार बार याद करेंगे। आइंदा जब क्लास होगी तो मैं पूछूंगा, ये बता दूं आपको। वो जिनको नहीं आए वो फिर ना आए इधर। आप पूरा हफ्ता ये याद ना करो तो क्या करेंगे जी आप लोग? ठीक है, इसको याद करना है। कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी अलल मीज़ान, हबीबतानी इंदर रहमान, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, समझने के बाद आपने घर वालों को समझाना है। अपने घर में जितने अफराद हैं उनको ये पैगाम सुनाना है, समझाना है, ताकि ये हमें आ जाए। तो इसमें ये दो कलमे हैं ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने देख लिया कि ये जो कलमात हम पढ़ते हैं, इस कलमे को जो अफजल ज़िक्र है, ये कौन सा कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल ज़िक्र, मैंने लिखा था पता नहीं, वला इलाहा बता दी, मिटा दिया। अफजल ज़िक्र। ज़िक्र, ये बहुत ही, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा ऐसा है कि जो शख्स इस कलमे का विर्द करता है, इसके ऊपर ये होंठ लगते नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पे होंठ नहीं लगते, बाकी पे होंठ लग रहे हैं ना। सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे होंठ लग रहे हैं, इस पे नहीं लगा। तो जब होंठ न लगे तो आखिरी सांस उस आदमी का जो इसका वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो आखिरी सांस किसके साथ जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बाकी कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन ये बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आज मैंने इसलिए बताना था आपको कि ये जो इसके बारे में फजीलत है वो क्या है, अफजल ज़िक्र क्यों कहा जाता है कि पूरी कायनात अगर एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा और पूरी कायनात हल्की हो जाएगी। इसकी इतनी अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त, क्योंकि ये शिर्क से इंसान को क्या कर देता है? नजात दिलाता है। और इकबाल कहता है ना जी, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो ला इलाहा को दिल से पढ़ें, और जितना भी आप दिल से पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसके साथ कोशिश ये करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगलियों को ऐसे ही दबाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक तो आपकी उंगलियां जो है बिल्कुल वर्जिश हो जाएगी और एक ही कलमा भी अदा होगा। इसका ख्याल रखें कि सांस अंदर ले जाएं और फिर
الا اللہ پہ سائنس کو باہر نکالیں تو یہ ایک تو آپ کی انگلیاں بالکل اس طرح ہو جائے گی. اب آپ کریں گے تو آپ کی انگلیوں میں درد ہوگا, لیکن جب آپ 5-10 منٹ کریں گے اس طرح تو آپ کی انگلیاں کیا ہو جائیں گی, یوز ٹو ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کا, اس کے ساتھ اس کو ربط کرتے ہیں, اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اور مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر ہے یونس علیہ السلام, اس نے کیا کہا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. پھر کیا ہوا, مچھلی نے کیا کر دیا, مچھلیوں پل دیا تھا. تو اب ہمیں بھی اپنے گھروں میں جس مصیبت تکلیف میں پریشانی میں ہمیں اگر ہم یونس علیہ السلام کی طرح یہی پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تو تھوڑا سا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس معمولی سے غم سے تکلیف سے ہمیں کیا کر دے گا. تو اس کے لیے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا کسی کے مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جا کر پڑھوں گا تو یہ ہوگا. نہیں, اپنے گھر میں اس یونس علیہ السلام کی طرح یہ واسطہ دے دیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے, اس قرضے سے, اس جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا, آسان کر دے گا. یہ آج کا سبق آسان تھا, کتنا بڑا اہم ہے جو ہم نماز میں لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو آج کے بعد آپ نے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ کیا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. کیا نہیں پڑھیں گے آپ, تعالی کیا بتایا تھا میں نے ادھر, یہ پڑھو گے تو کیا کہیں, کم آن یا کم ہیئر. اور ادھر آؤ, جس طرح ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, آ جاؤ, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, تعالی, اس طرح بہت اعلیٰ و عرفہ, ہمارا ہی اللہ سب سے اعلیٰ و عرفہ کون ہے, اللہ ہی, اللہ کے سوا کوئی اعلیٰ عرفہ نہیں ہے. اعلیٰ عرفہ کون ہے, اللہ ہی ہے, جس نے مجھے اور آپ کو پیغمبروں کو پیدا کیا ہے. وہ اس سے بڑا اعلیٰ عرفہ کوئی ہے. تو یہ ہے وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح اعلیٰ ہے, لا الہ غیرک, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمام خداؤں سے انکار, ایک اللہ کا اقرار. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے, تمام خداؤں سے انکار, ایک اللہ کا اقرار. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ وہ حنیف تھے. حنیف کے معنی یہی ہے, لا الہ الا اللہ پر مکمل کاربند رہنے والا وہ کون ہے, ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن مجید میں ذکر ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن آج کا سبق بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. لیکن آپ کو اگر پھر بھی مشکل لگے تو آپ سوال کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سبحان اللہ جو ہے اس کو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ, اس کا انگلش میں اگر کریں سبحان اللہ, سبحان کا جی کیا کہیں, میں سمجھا نہیں. پرفیکٹ یعنی بہت پاک ہے یا بہت پرفیکٹ ہاں, ہے, کوئی عیب نہیں ہے, مطلب نہیں ہے perfect بالکل. یعنی یہ آپ کا جو سبحانہ کا لفظ ہے یہ رحمان کے وزن پہ ہے. دیکھیں ادھر ایک لفظ ہے رحمان, ٹھیک ہے, ایک ہے رحیم, ٹھیک ہے. یہ جو رحمان ہے یہ کیا ہے, بے حد مہربان, بہت زیادہ مہربان. یہ کیا ہے, نہایت رحم والا. یہ جو یا آتا ہے نا, یا یہ سپر انفینیٹیو ہے. یہ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنا رحم نازل کرتا ہے تو اس کو آپ گن نہیں سکتے کہ کتنا رحم کر رہا ہے وہ. یعنی اس کی رحمتیں جب آ جاتی ہیں تو وہ مسلسل ہو جاتی ہیں. پھر جہاں پہ وہ مہربان ہے, بہت زیادہ مہربان ہے, جو ہر ایک کے اوپر ہے. وہ اپنے دشمن پہ بھی مہربان ہے, اپنے چاہنے والوں پہ بھی مہربان ہے, ہر ایک کے اوپر کیا ہے. اور جب وہ رحمت برساتا ہے تو ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو رحمت برستی ہے تو اس کا پھر خاتمہ وہ مسلسل ہو جاتا ہے. جب یہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ سبحانہ کا وزن جو ہے یہ کس وزن پہ آ گیا؟ رحمان. رحمان میں کتنے حروف ہو گئے؟ را ہا میم الف نون. 5. اس میں کتنے؟ سبحانہ میں کتنے؟ 5. جب 5 حروف پر یہ لفظ آئے گا اور آخر میں یہ ہوگا 2 آخر میں آن مان اس طرح، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے بہت زیادہ پاک. تو سباح کا لفظ ویسے کیا ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تعریف. نہیں، تعریف کیا ہے؟ سباح. یہ لفظ سباح تیراک کو کہتے ہیں. تیراک جو تیرنے والے نہیں تھے، جب سمندر میں یا کسی جگہ پہ وہ تیرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنی منزل پر کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہوتی ہے. وہ کہیں اور کام نہیں کر رہا ہے، وہ اس توجہ وہاں رکھتا ہے کہ کہیں میں امبیلنس نہ ہو جاؤں، میں کہیں ڈوب نہ جاؤں، اور میں اپنی منزل تک تو انتہائی زور لگا رہا ہوتا ہے نا تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں. تو اس کو سباح کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کیا کرتی ہے؟ ہم سبح تسبیح کرتے ہیں. جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. وہ سورج کی تسبیح کیا ہے؟ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے. اس کی تسبیح ہے. آپ کو اتنی ہیٹ دے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے، زیادہ نہیں دے سکتا ہے، نہ کم دے سکتا ہے نہ زیادہ دے سکتا ہے. اس کو کس نے کہا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جب اللہ کے حکموں کے مطابق آدمی چلتا ہے تو گویا وہ اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں گے یہاں 2nd ایئر میں 1st ایئر میں میٹرک میں کون اس سے زیادہ تعلیم کس کی ہے؟ آپ میں سے میٹرک سے زیادہ تعلیم کس کی ہے؟ نہیں ہے. تعلیم والی آیا کرو. قرآن پڑھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. وہ میں اگر پڑھو کو سمجھاؤں گا، کیا سمجھاؤں گا؟ میں خواہ لگا ہوا ہوں ادھر. آپ ان خواتین کو بلائیں جن کی تعلیم ہو. سب کی ہے ادھر ماشاءاللہ. ہے نا؟ ہاں تو بولیں نا جی. مجھے کیا پتا ہے کہ آپ تعلیم ہے یا نہیں ہے، آپ بولتے نہیں ہیں. اب یہ جو تسبیح ہے یہ ایٹم ہے نا، ایٹم ہے نا، ایٹم ذرے کو کہتے ہیں ایٹم. اب میں کیا پتہ ہی. یہ پروٹان اور نیوٹران اس کے درمیان ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد الیکٹران ہوتے ہیں. یہ الیکٹران کیا ہو رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں. ایک ذرہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ جو پروٹان ہے یہ اپنی جگہ ساکت رہتے ہیں اور اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. تو یہ جو الیکٹران گھوم رہے ہیں یہ کس طرح گھوم رہے ہیں؟ یہ تسبیح کر رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کے مطابق گھوم رہے ہیں. تو ذرے سے لے کر کے آفتاب تک ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور تسبیح اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل اللہ کا جو دیا ہوا پروگرام ہے اس پروگرام سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو ہم تسبیح بھی اسی طرح کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والے بنیں. یہ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم آئیں گے اور آپ کو اس سے ریلیٹ کہ سبحانہ کو ہم مزید سمجھائیں گے کہ سبحانہ کیا ہے، یہ ہم رکوع میں کیوں پڑھتے ہیں، سجدے میں کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں سمجھاؤں گا. سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھتے ہیں. تو آئندہ آنے والی کلاس میں ہمارا ایک آیت ہوگی. آیت کون سی ہوگی؟ الحج کی 77 نمبر آیت. اس آیت کی روشنی میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھیں گے اور اس کی اہمیت کو بیان کریں گے انشاءاللہ. آج کے سبق میں اگر کوئی مشکل ہو تو آپ سوال ضرور کر سکتی ہیں، پوچھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پوچھیں گے تو یہ ہوگا. آپ پوچھنے کا حق رکھتی ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی بات تو آپ کو کوئی بھی لفظ مشکل لگے تو آپ مجھ سے سوال ضرور کریں. جی سر. نہیں مشکل نہیں ہے. یاد ہو گیا؟ کیا یاد ہونے کے بعد آپ اس کو یاد دلائیں گے کسی کو؟ اب آئندہ کلاس میں آپ نے ایک بندے کو لانا ہے. اگر بندے کو نہیں لا سکی تو پھر نہیں آئے. ایک آدمی کو دعوت دینی ہے نہیں دینی ہے؟ تو دعوت دے کر کے فرض کیا اگر وہ نہ آئے
5 अफराद को दें, 10 को दे दें, वो ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दावत देना आपका फर्ज ऐन है, ताकि ये जगह भर जाए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और 10,000 को पढ़ाऊँ तो मुझे तो एक ही बात है ना मेरे लिए। इसलिए आप लोगों को बुलाएं ताकि जिनकी नमाजें नाकिस हैं, सही तरीके से अदा नहीं करती हैं, तो उनकी नमाजें क्या हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। तो आज के सबक में मुश्किल है नहीं है, तो दुआ से हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। आज कोई नया फ़र्द आया है आपके दरमियान? पहली मरतबा आप आई हैं जी। तो कहाँ से आती हैं? इधर से, करीब से? सगीर सेंटर करीब ही तो है ना, दूर नहीं है। तो सगीर सेंटर में आप एक वो लगा दें, बोर्ड लगाएं कि भाई वहाँ तो कुरान नमाज का सबक सिखाया जाता है, तो ख़वातीन खुद ब खुद आएंगी। इस प्रोग्राम के लिए आपका एक वहाँ पे बोर्ड या कोई इस तरह का पम्फलेट या कोई इस तरह की आपकी दावत पहुँच जाए तो खुद ब खुद लोग आएंगे, उनको ज़रूरत है। आपके पास कोई नहीं आएगा नमाज सिखाने के लिए, आपको कुरान समझाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये आपके लिए सजाद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है कि जनाब ये प्रोग्राम हमारी ख़वातीन को हो जाए, और यहाँ से जब ख़वातीन को ये प्रोग्राम मिल जाए तो फिर हमारे घर के सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वहाँ से यूनिट हमारा मजबूत होगा, वहाँ बच्चे भी पढ़ लेंगे, लोग भी पढ़ लेंगे, सब हो जाएंगे अगर हमारे घर की ख़वातीन इनको समझ जाए। तो इसको गौर से आप पढ़ेंगे भी, समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बहस मुबासा करें ताकि और अच्छी तरह आपको याद आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।